2004 میں جب ملٹری آپریشن کا معاملہ قومی اسمبلی میں زیر بحث آیا تو میں ان چند ارکان پارلیمنٹ میں شامل تھا جنہوں نے ان لوگوں کے لیے آواز بلند کی جن کے علاقوں میں بیتے دنوں کا ابھی ان اوراق میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ تقریباً تمام کے تمام ارکان پارلیمنٹ قبائلی علاقوں کے بارے میں یکسر بے خبر تھے۔ انہیں اس بات کی کچھ خبر نہ تھی کہ کیسی تباہی وہاں مچی ہے۔ میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا، اگر آپ نے اس علاقے کی تاریخ پڑھی ہوتی آپ کبھی بھی اس دلدل میں نہ پھنستے۔ اس پر مجھے یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ میں معاملے کو افسانوی رنگ دے رہا ہوں۔ بعد ازاں مجھے طالبان کا ہمدرد قرار دے دیا گیا۔ جو کوئی اس علاقے کو سمجھتا ہے یہ بات اس پر عیاں ہے کہ قبائلی علاقوں پر حملے ملک کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ ستمبر 2004 میں جنوبی وزیرستان میں مسلسل 2 دنوں میں 2 ڈرون حملوں کے نتیجے میں 100 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسی کے نتیجے میں حکومت کے خلاف محسود قبائل کی بغاوت کا آغاز ہوا تھا۔ حکومت کے ان دعووں نے معاملات کو اور بھی خراب کیا کہ مرنے والے سب کے سب غیر ملکی عسکریت پسند تھے۔ یہ جھوٹ کیوں گھڑا گیا؟ تاکہ لوگ ایک ہولناک سچائی کو آسانی سے ہضم کر لے کہ ہم ڈالروں کے عوض اپنے ہی لوگوں پر بمباری کے مرتکب ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ حکومت انہی غلطیوں کو دہرا رہی ہے جو 1971 میں مشرقی پاکستان کے بحران کے دوران کی گئی تھیں۔ آج ہم اپنے لوگوں کے خلاف جنگ کے لیے غیر ملکی عسکریت پسندوں کا نام لیتے ہیں، تب ہم بھارت کی حمایت یافتہ کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ جہاں باغ ہونے والوں کے مصدقہ تعداد معلوم کرنا مشکل ہے۔ ہلاکتوں کے بارے میں فوج اور طالبان کے دعوے مختلف ہیں۔ اخبار نویسوں کو قبائلی علاقے میں جانے کی اجازت نہیں۔ اخبار نویس مقامی آبادی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ لاشیں جل کر مسخ ہوئی ہیں۔ یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ کون تھا جسے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ ڈرون حملے کے بعد کوئی زخمیوں کی مدد نہیں کرتا۔ لوگ اس خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ دوبارہ حملہ ہو جائے گا۔ گھنٹوں تک وہاں چیخ و پکار گونجتی رہتی ہے۔ 2011 میں میجر جنرل غیور محمود نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈرون حملوں میں مرنے والے کم و بیش تمام کے تمام دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اسی سے ظاہر ہے کہ شرمناک ڈرون حملوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہماری حکومت کس قدر پستی میں گر چکی ہے۔ پوری ڈھٹائی سے صاف صاف جھوٹ بولنے پر اتر آتی ہے۔ مجھے ریٹائر فوجیوں کی تنظیم ایکس سروس مین ایسوسی ایشن کے ایک اجلاس میں شرکت کا موقع ملا جس میں شمالی وزیرستان کے ایک قبائلی رہنما خلابت خان نے ان دعووں کو چیلنج کیا کہ ڈرون حملوں میں مرنے والوں کی اکثریت دہشت گردوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس نے کہا، اگر 20 لوگ مارے جائیں تو ان میں کم از کم 18 سویلین ہوتے ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ حکومت مرنے والوں کو کس طرح پہچان سکتی ہے جبکہ ڈرون حملے صرف ان علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پاک فوج موجود ہی نہیں۔ نیو امریکہ فاؤنڈیشن کے پیٹر برگن اور کیتھرین ٹائیڈمین نے ڈرون ڈیٹا بیس کی بنیاد پر حساب لگایا ہے کہ 2004 سے 2011 تک ڈرون حملوں میں 1492 سے لے کر 2328 لوگ ہلاک ہوئے۔ ان کے بقول سویلین ہلاکتوں کا تناسب 20% ہوتا ہے۔ دوسری طرف انگریزی روزنامہ دی نیوز کے تجزیے کے مطابق 2010 میں ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے شہریوں کا تناسب 59% تھا۔ دی نیوز کے مطابق 2010 کے دوران 100 سے کچھ اوپر انتہائی مطلوب عسکریت پسندوں کا محض 5واں حصہ ہی ہلاک کیا جا سکا۔ یہ مہم صدر بش نے شروع کی۔ اوباما کے حکم سے مزید تیزی لائی گئی۔ دی نیوز نے اعداد و شمار کی بنیاد پر بتایا کہ 2010 میں ڈرون حملوں سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 124 تک جا پہنچی جو ایک ریکارڈ ہے، 2009 کے مقابلے میں دگنا۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں بے گناہ شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہوں گے۔ ہوائی حملوں کے ذریعے لوگوں کی ہلاکتوں پر پاکستان سراپا احتجاج ہے۔ شمالی وزیرستان کے کریم خان نے اپنے بیٹے اور بھائی کی ہلاکت پر CIA کے مقامی سربراہ کے خلاف مقدمہ دائر کرانے کی کوشش کی۔ اس نے $5 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ CIA چیف پاکستان چھوڑ کر چلا گیا۔ پاکستان کی سلامتی اور قومی خود مختاری کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ اس بے پناہ سفاکی میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار اور تجزیہ نگار پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیتے ہیں۔
ایک ایسا ایٹمی ملک جو ان کے بقول جہادی کلچر کی نرسری بن چکا ہے۔ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان ہمسائے ممالک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دہشت گرد داخل کرتا ہے۔ ہم پر الزام ہے کہ ہم نے خطرناک ترین تنظیم القاعدہ کو پناہ دے رکھی ہے۔ وہ پاکستان کو دنیا کا سب سے زیادہ امریکہ مخالف ملک قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر امریکہ پہ کوئی دہشت گرد حملہ ہوا تو پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے ملوث ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہوگا۔ سینیٹر باب گراہم سے لے کر کلنٹن کے سابق مشیر برائے قومتی سلامی بروس ریڈل اور نائب صدر جو بائیڈن تک سب کے سب پاکستان پر الزامات کی اس مہم میں ایک کورس کے گلوکاروں کی طرح شریک ہیں۔ امریکہ جس بات کو سمجھ نہیں پا رہا وہ یہ ہے کہ ملک کے چند علاقوں میں انتہا پسند عسکریت پسندوں کی موجودگی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستان پر مذہبی بنیاد پرستوں کا قبضہ ہونے والا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ کچھ لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ جو لوگ پاکستان کو سمجھتے ہیں یہ بات بھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں طالبانائزیشن ممکن نہیں۔ افغانستان میں طالبان کی فتح کی بنیاد ان کے نظریات نہ تھے۔ سبب یہ تھا کہ انہوں نے برسوں پر محیط جنگی سرداروں کی ظلم و بربریت، جنگ اور کرپشن سے تنگ آئے ہوئے لوگوں سے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ مغربی دنیا میں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ طالبان نے ایک سیکولر حکومت سے اقتدار چھینا تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں دست و گریبان مجاہدین کو مار بھگایا تھا۔ ان میں ایسے بھی لوگ شامل تھے جنہیں شروع میں CIA کی جب وہ سوویت فوج سے برسر جنگ تھے تب روسی انہیں مذہبی انتہا پسند سمجھتے تھے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلام پھیلا وہاں مقامی لوگوں کے کردار نے اسلامی ثقافت اور مزاج کی صورت گری کی۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ پس منظر میں مقامی کلچر پوری شان سے بروئے کار رہتا ہے، صرف وہ رسوم و رواج ترک کر دیے جاتے ہیں جو اسلام سے متصادم ہوں۔ پشتون سرزمین مسلسل بیرونی حملوں کے زد میں رہی، چنانچہ وہاں کی ثقافت ہمیشہ سے قدامت پرستی اور سادگی کے حصار میں ہے۔ اسلام پشتونوں کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے، جیسا کہ پاکستان کی عوام کی غالب اکثریت کا۔ اگر یہ لوگ شرعی قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں تو اس کا بنیادی سبب ان کا یقین ہے کہ صرف اسی طرح عدل و انصاف پر مبنی عدالتی نظام اور معاشرتی مساوات نصیب ہو سکتی ہے۔ 9/11 کے بعد سے امریکہ جس طرح اسلامی دہشت گردی سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس پر برہم ہے۔ وہ افغانستان میں ہونے والی جنگ کو غیر ملکی قابض فوجوں کے خلاف آزادی کی لڑائی سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ 30 برس قبل افغانستان پر غیر ملکی قبضہ کے خلاف لڑنے والے لوگوں کو امریکی صدر رونالڈ ریگن نے بانیان امریکہ کے اخلاقی ہم پلہ قرار دیا تھا۔ 2002 کے الیکشن میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کو، جس کی قیادت جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کو حاصل تھی، بے مثال کامیابی ملے۔ اس اتحاد نے افغانستان پر امریکی حملے کی ڈٹ کی مخالفت کی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ملک کی غالب اکثریت طالبان کے فکر و نظر کی حامی ہے۔ عسکریت پسندوں کی طرف سے لڑکیوں کے اسکولوں پر حملے اور اولیاء کے مزاروں کی بے حرمتی پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ 2009 میں NGO کیمپ نے قبائلی علاقوں کا ادراک انڈرسٹینڈنگ فاٹا کے عنوان کے تحت ایک سروے کیا۔ لوگوں کی اکثریت نے جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور خواتین کے حقوق کو پاکستان کی سب سے اہم مسائل قرار دیا۔ PIPS پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کی انتہا پسندی اور عسکریت پسندی پر مرتب کی جانے والی رپورٹ سے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا گیا۔ مقامی ثقافت عسکریت کی مزاحمت کرتی ہے، حتیٰ کہ ان علاقوں میں بھی جہاں انتہا پسندی نے قوت اور اختیار سے روایات کو دبا ڈالا تھا۔ جیسے ہی انتہا پسندوں کی گرفت کمزور پڑتی ہے، مقامی ثقافت ایک مرتبہ پھر سے پھوٹ پڑتی ہے اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ رپورٹ میں سوات کی مثال دی گئی۔ 2009 میں جیسے ہی فوجی آپریشن کے ذریعے طالبان کو نکال باہر کیا گیا، مقامی روایات اور رسوم و رواج ایک مرتبہ پھر بحال ہو گئے۔ 19ویں صدی میں جب مغل سلطنت زوال پذیر تھی، سید احمد شہید نے ایک انقلابی اسلامی تحریک شروع کی تھی، لیکن یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ سید احمد بریلوی غیر مسلموں کے خلاف جہاد کی تبلیغ کرتے، انہوں نے پشتون قبائل کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ پشتونوں نے ان کی سخت گیر اسلام کو پسند نہ کیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ سکھوں نے جب اپنے زیر انتظام تمام پشتون علاقوں کو فتح کر لیا تو سید احمد شہید ان کے ہاتھوں مارے گئے۔
پاکستان میں صوفیوں کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ یہ کشمکش پاکستان میں موجود سنی مسلمانوں کے دو مکتبہ ہائے فکر کے مابین ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کا رجحان وسط ایشیائی صوفی اسلام کی طرف ہے، جس میں اولیاء اور مزارات کے تقدس اور برداشت کو اہمیت حاصل ہے۔ دوسری جانب دیوبندی مکتبہ فکر ہے، جو نظریاتی اعتبار سے سخت گیر سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے بعض کی ہمدردیاں اس مسلک کے ساتھ وابستہ ہیں جن کی ترویج طالبان کرتے ہیں۔ القاعدہ کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان اس سے کہیں زیادہ مؤثر حکمت عملی اختیار کر سکتا تھا۔ جو لوگ قبائل کے بارے میں کچھ آگاہی رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ بہتر حل کیا ہوتا۔ انہیں اعتماد میں لے کر ان کے ساتھ مل کر کام کیا جاتا، انہیں قائل کیا جاتا اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں ساتھ ملایا جاتا۔ سب جانتے ہیں کہ ماضی میں وہ پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ میں اکثر پیش رہے ہیں۔ پشتون قبائل میں 1948 کی جنگ میں اپنے لشکر کشمیر بھیجے۔ 1965 میں بھی ان کے رضاکار شریک رزم تھے، مگر ایک کے بعد دوسری پاکستانی حکومت اپنے مفادات کے تحفظ میں ناکام رہی۔ باب ووڈورڈز نے اپنی کتاب اوباما کی جنگ، اوباماز وار میں زرداری کے وہ الفاظ نقل کیے جو CIA کے ڈائریکٹر مائک ہائیڈن سے ڈرون حملوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہے تھے۔ شہریوں کی ہلاکتوں پر آپ امریکی پریشان ہوں گے، مجھے ہرگز کوئی پرواہ نہیں۔ در حقیقت اسے یہ بات اس طرح کہنی چاہیے تھی کہ میرے لیے امریکی ڈالر پاکستانی شہریوں سے زیادہ اہم ہے۔ وکی لیکس کے انکشافات نے اس قتل عام کے حوالے سے حکومت پاکستان اور امریکہ کی ساز باز کو پوری طرح بے نقاب کیا۔ وکی لیکس کے ایک ٹیلی گرام میں ڈرون حملوں پر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا حوالہ اس طرح دیا گیا: مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اس وقت وہ یہ حملے جاری رکھیں جب تک مطلوب لوگ تک نہیں پہنچ جاتے۔ ہم قومی اسمبلی میں دکھاوے کا احتجاج کیا کریں گے اور پھر حملوں کو بھلا دیں گے۔ مطلوب لوگ نشانہ بنتے ہی نہیں۔ آسمان سے گر کر ایک گاؤں میں پھٹنے والا بم دہشت گرد اور سویلین میں کیسے تمیز کر سکتا ہے؟ وکی لیکس پیغامات سے ایک اور انکشاف سامنے آیا کہ قبائلی علاقوں میں مصروف عمل پاک فوج کے علاوہ امریکہ کی خصوصی افواج کے جوان بھی خفیہ طور پر تعینات ہیں۔ وہ دہشت گردوں کی تلاش اور ڈرون حملوں کو منظم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس بات کو ہماری حکومت نے عوامی سطح پر کبھی تسلیم نہ کیا۔ ان پیغامات میں اس سے بڑھ کر یہ بات سامنے آئی کہ پاکستانی حکام اپنے امریکی ہم منصبوں سے یہ کہتے ہیں کہ مقامی لوگ ڈرون حملوں کے بالکل خلاف نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بالکل ہی سفید جھوٹ ہے۔ نیو امریکہ فاؤنڈیشن اینڈ ٹیرر فری ٹمارو کے مطابق 75% سے زیادہ مقامی لوگ ڈرون حملوں کے حامی ہیں۔ در حقیقت صرف 16% لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ حملے واقعی دہشت گردوں کو ہدف بناتے ہیں، باقیوں نے اس کے برعکس رائے دی۔ وکی لیک سے یہ بھی آشکار ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بلیک واٹر جیسی کمپنیوں کے ہزاروں قاتل موجود ہیں۔ یہ تاثر عام ہے کہ بھاڑے کے یہ غنڈے ہمارے شہروں میں بلند دیواروں والے قلعہ نما گھروں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی جیپوں کے قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ ان گاڑیوں کے کالے شیشوں کے پار جھانکنا ممکن نہیں۔ پاکستانیوں کی اکثریت بالخصوص ریمنڈ ڈیوس والے واقعے کے بعد یہی سمجھتی ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں کرائے کے قاتل خود ملوث ہوتے ہیں۔ مشرف اور زرداری دونوں کو اشرافیہ کی حمایت حاصل رہی۔ یہ لوگ طالبان سے خوفزدہ ہیں۔ ایک چینی مقولہ ہے، ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچانے۔ باب ووڈورڈز اپنی کتاب اوباما کی جنگ، اوباماز وار میں مہمان نواز اور انتقام پر ایمان رکھنے والے پشتون کردار سے ناواقفیت کو امریکہ کی ہولناک جہالت قرار دیتا ہے۔ امریکیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کا قبائلی علاقوں پر کنٹرول ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو وہاں محدود سی دسترس حاصل ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک حقیقت یہ ہے کہ حکمران اشرافیہ بھی اس حوالے سے اتنی ہی کوری ہے جتنا خود امریکہ۔ پاکستان کے دوروں پر آنے والے امریکی سیاستدان کو بار بار میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ امریکہ کو قبائلی علاقوں کی صورتحال پر متبادل نقطہ ہائے نظر پر توجہ دینی ہوگی۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ قبائلی علاقوں سے آنے والے لوگوں سے خود بات کر کے براہ راست معلومات حاصل کریں۔
وکی لیکس کے انکشافات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہمارے ڈالروں کی بھوکی حکمران اشرافیہ اپنے ذاتی مفادات کی جنگ جاری رکھنا چاہتی ہے، ڈالروں کی ترسیل تاکہ جاری رہے اور وہ مزے اڑاتی رہے۔ امریکہ کے کٹ پتلی حکمرانوں نے پاکستانی لوگوں پر بھی خوف مسلط کرنے کی حکمت عملی اختیار کی ہے تاکہ رائے عامہ کو ہموار کر سکیں۔ عوام کی اکثریت حکومتی پروپیگنڈا کی اصل محرکات سے واقف ہے۔ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں بلکہ ڈالروں کے خاطر ہم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنے کے مرتکب ہیں۔ لال مسجد کے واقعے سے پیدا ہونے والی بے چینی اور بد امنی کے بعد مولوی فضل اللہ ابھر کر سامنے آیا۔ حکومت نے قوم کو خوفزدہ کرنا چاہا کہ اب طالبان کی نظر اسلام آباد پر ہیں۔ بہت سے لوگ، خاص طور پر رائے عامہ پہ اثر انداز ہونے والے بعض شخصیات جنہیں دیہی پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، وہ سوات اور قبائلی علاقوں میں فرق سے قطعاً آگاہ نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمام پشتون ایک جیسے ہی ہیں۔ سوات کا علاقہ سیاست، تاریخ اور جغرافیائی اعتبار سے قبائلی علاقوں سے یکسر مختلف ہے۔ قبائلی علاقے بنجر اور پہاڑی ہیں۔ سوات ایک سرسبز و زرخیز وادی ہے، گویا مشرق کا سوئٹزرلینڈ۔ 1969 تک یہ خود مختار ریاست تھی۔ والی سوات قبائلی روایات اور شرع قانون کے تحت ایک ذاتی جاگیر کی طرح جس پر حکومت کرتا ہے۔ یہ علاقہ بدھ مت تاریخ کا بیش قیمت ورثہ رکھتا ہے۔ سوات پاکستان میں بلند شرح خواندگی رکھنے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ اس قدر محفوظ علاقہ ہے کہ 1970 کے عشرے میں ہپی لوگ خوشگوار موسم میں منشیات سے دل بہلانے یہاں آیا کرتے تھے۔ 2007 تک بھی یہ کوہ نوردی کے شوقین لوگوں کے لیے مقبول تفریحی مقام تھا۔ ہفتہ وار چھٹی پر اسلام آباد کی اشرافیہ ادھر کا رخ کیا کرتی۔ اس کے برعکس قبائلی علاقوں میں سرکار کے صرف 44 قوانین لاگو ہیں۔ سیاسی اور قانونی اعتبار سے سوات بھی پاکستان کے دیگر علاقوں جیسا ہے۔ قبائلی علاقوں کے برعکس سوات کی کوئی سرحد افغانستان سے نہیں ملتی۔ 1969 میں والی سوات کو معزول کر کے سوات کو صوبہ سرحد کی سول انتظامیہ کے تحت کر دیا گیا۔ تب سے اس علاقے میں احساس محرومی اور بے چینی ہے۔ بعد میں برسر اقتدار آنے والی حکومتیں سیاسی مداخلت اور جوڑ توڑ کا کھیل کھیلتی رہیں۔ سرکاری اہلکاروں کی کرپشن نے آہستہ آہستہ روایتی قبائلی جمہوریت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوات میں جرائم کی سطح بھی بلند ہونے لگی۔ میرے کزن جمشید برکی نے، جو مالاکنڈ ڈویژن کا کمشنر رہ چکا تھا، یہ بتایا کہ 1974 میں پاکستان کا عدالتی نظام سوات میں نافذ ہوا۔ تب قتل کے واقعات کی تعداد صرف 10% تھی۔ 1977 میں قتل کے 700 واقعات ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عدالتی نظام کے خلاف عوام کی نفرت بڑھتی چلی گئی، جو اسے کرپٹ، مہنگا اور غیر مؤثر قرار دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی نفرت نفاذ شریعت کی تحریک میں ڈھل گئی۔ مولانا فضل اللہ کے سسر مولانا صوفی محمد نے اس مطالبے کی بنیاد پر تحریک نفاذ شریعت محمدی نامی تنظیم قائم کر لی۔ وہ افغان جہاد میں شامل رہے۔ جب 2002 میں صوفی محمد کو جیل میں بند کر دیا گیا تو ان کے زیادہ سخت گیر نظریات رکھنے والے داماد فضل اللہ نے تحریک کی قیادت سنبھالی۔ فضل اللہ نے اپنے نظریات کی ترویج کے لیے علاقے میں ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کر رکھا تھا، چنانچہ اسے ریڈیو ملا کا نام دیا گیا۔ یہ بالکل ویسا ہی طریقہ ہے جیسے مسیحی ٹیلی ویژن عیسائی فرقے کے مذہبی رہنما اپنے عقائد کی ترویج کے لیے ٹیلی ویژن کا استعمال کرتے ہیں۔ مولوی فضل اللہ کے پیروکار میں بڑی تعداد خواتین کی تھی۔ وہ تحریک کے لیے اپنے زیورات تک عطیہ کر دیتی۔ لال مسجد کے خون خرابے پر شدید رد عمل میں اس نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ حکومت پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف بغاوت کر دیں۔ اس نے معاشرے کے غریب ترین طبقات کو اکسایا اور یہ دلیل پیش کی کہ پرویز مشرف امریکہ کا غلام بن کر اسلام کو تباہ کرنے کے درپے ہے۔ مقامی زمینداروں کے خلاف عوامی نفرت کو بھی اس نے استعمال کیا۔ ان زمینداروں میں سے بعض نے اس وقت زرعی زمینوں پر قبضے کر لیے تھے جب ریاست کو پاکستانی قانون کے تحت لایا گیا۔ عسکریت پسندوں نے کئی بڑے زمینداروں کو نشانہ بنایا اور ان کی فصلوں سے حاصل ہونے والے منافع بعض علاقوں کے بے زمین کسانوں میں تقسیم کر دیا۔ فضل اللہ کے حواریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ان کی غیر قانونی سرگرمیوں سے تشویش لاحق ہوئی تو مشرف نے 2007 کے موسم خزاں میں عسکریت پسندوں کو کچلنے کے لیے سوات میں فوج داخل کر دی۔
2008 میں پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت نے امن بات چیت کا آغاز کر دیا اور یہ سلسلہ طویل مدت تک جاری رہا۔ صوفی محمد کو رہا کر دیا، جنہوں نے ثالثی کے ذریعے ایک معاہدے کو حتمی شکل دی۔ اس معاہدے کے مطابق طالبان کو ہتھیار ڈالنا تھے، جس کے بدلے وادی سوات میں شرعی قانون نافذ کر دیا جاتا۔ پاکستان کے مغرب زدہ طبقات نے شریعت کے نفاذ کو پسماندگی کی جانب ایک قدم قرار دیا، لیکن صوفی محمد اور سواتی عوام کے نزدیک یہ حصول انصاف کے دیرینہ مطالبے کی تکمیل تھی۔ سوات کی ایک یونین کونسل کے سابق ناظم اور میری جماعت کی طرف سے صوبائی انتخابات کا امیدوار شیر خان بھی بات چیت کے اس عمل میں شریک تھا۔ اس نے مجھے بتایا، اس معاہدے کے بعد 1500 عسکریت پسندوں نے فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، انہیں حراست میں لے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سلوک نے مزید نوجوانوں کو بنیاد پرستی کی جانب دھکیل دیا، ان میں سے زیادہ تر بعد ازاں عسکریت کی طرف مائل ہو گئے۔ شیر خان نے امن کے لیے اچھی نیت سے کوشش کی، اب وہ صدمے کا شکار تھا۔ ایک مرتبہ پھر آہنی ہاتھ سے نمٹنے کی حکومتی پالیسی الٹا نقصان کا باعث بن گئی تھی۔ جب فوج سوات سے واپس آ گئی اور عسکریت پسندوں کو رہائی مل گئی تو انتقام کی آگ میں جلتے ان نوجوانوں نے فوج کے جانے سے پیدا ہونے والے خلا کو پور کر دیا۔ شیر خان کے مطابق اس دوران بدترین واقعات ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئے جو حراست کے دوران تشدد کا نشانہ بنے تھے۔ فضل اللہ کے ساتھ بھانت بھانت کے لوگ آن ملے، ان میں جہادی اور نسلی گروہ، تقریباً تمام جرائم پیشہ افراد، نفاذ شریعت کے حامی اور ناراض کسان بھی سبھی شامل تھے۔ یوں اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مقامی لوگ طالبان کے خلاف ہو رہے تھے کیونکہ وہ تشدد کے ذریعے وحشیانہ قوانین نافذ کر رہے تھے۔ جو بھی ان کی مخالفت کرتا یا جس پر حکومت کا جاسوس ہونے کا شبہ ہو جاتا، اس کا سر قلم کر دیا جاتا، لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا، سی ڈی اور حجاموں کی دکانوں پر حملے کیے جاتے۔ حکومت پاکستان نے اس صورتحال کو امن و امان کی مکمل تباہی قرار دیا۔ عوام کو اس بات کا یقین دلانا مقصود تھا کہ جو کچھ سوات میں برپا ہے دراصل وہ قبائلی علاقوں کے حالات ہی کا پھیلاؤ ہے، اور یہ کہ طالبان اب وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میڈیا پر اثر انداز ہو کر اسے فوجی آپریشن کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے کے کام پر لگا دیا گیا۔ سوات کے ایک صحافی نے مجھے بتایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ کہتے ہیں کہ طالبان کے ظلم و ستم پر مبنی زیادہ سے زیادہ خبریں لگائی جائیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ایجنسیاں طالبان کے ساتھ فکری قربت رکھنے والے دیوبندی مکتبہ فکر کو بے دست و پا کرنے اور فرقہ وارانہ ٹکراؤ کو ہوا دینے کے درپے تھی۔ عسکریت پسندوں کے خلاف عوامی قوت مجتمع کرنے کے لیے طالبان کے ہاتھوں مزارات کی بے حرمتی کے واقعات کو وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرداری نے 2009 کے امن معاہدے کو پورے 2 ماہ تک لٹکائے رکھا۔ 2 ماہ بعد کہیں اپریل میں جا کر نفاذ شریعت کے قانون پر اس نے دستخط کیے۔ صدر کے اس تذبذب نے سوات کو مزید انتشار کی جانب دھکیل دیا۔ چند ہفتے بعد سوات کے جنوب میں واقع ضلع بنیر میں طالبان کی کچھ جیپیں دیکھی گئیں۔ اس اطلاع نے اخبارات کی شہ سرخیوں میں جگہ پائی۔ ہر طرف خوف کی لہر دوڑ گئی کہ طالبان اسلام آباد سے صرف 60 میل دور رہ گئے۔ فوجی آپریشن کے وقت کا انتخاب زرداری کے دورہ امریکہ کی مناسبت سے کیا گیا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ وہاں سوات کی فوجی کارروائی پر صدر کی تعریف کی گئی، اور ظاہر ہے کہ حکومت نے اس چیز کو مزید امداد بٹورنے کے لیے استعمال کیا۔ کچھ ہفتوں کے بعد جاپان میں احباب پاکستان فرینڈز آف پاکستان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے زرداری کا کہنا تھا، ہم دنیا کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، جیسے پاکستان کے چند ہزار طالبان لاکھوں کی تعداد میں پاک فوج کو تباہ کر کے پوری دنیا کے لیے خطرہ بننے والے ہوں۔ دراصل جو کچھ سوات میں ہوا وہ پیشور مجرموں کے غیر منظم گروہ کی بغاوت تھی جسے مقامی لوگوں کی حمایت حاصل نہ تھی۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ مخصوص اہداف پر مرکوز کمانڈر اور ایکشن کے ذریعے تحریک کی قیادت پر قابو پا لیتی۔ بڑے پیمانے پہ فوجی آپریشن کے نتیجے میں 20 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہوئے، بہت سے بے گناہ مارے گئے اور مقامی معیشت کا کباڑہ ہو گیا۔ حالات کو بگڑتے پا کر میں اس وقت سوات گیا جب لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ نکلنے والوں کو صرف 1 گھنٹے کی مہلت دی گئی،
جس کے بعد گولہ باری شروع ہو گئی۔ ایک نوجوان لڑکے نے بتایا کہ اس نے گولہ باری کے نتیجے میں مرنے والے شہریوں کی لاشیں دیکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان کی کرتوتوں سے وہ سخت نفرت کرتے تھے، مگر اب وہ فوج کے سخت گیر رویے سے بھی نالاں تھے۔ اس کارروائی کے باوجود فضل اللہ اور اس کے قریبی ساتھی بچ نکلنے میں کامیاب رہے اور افغانستان کی جانب بھاگ نکلے۔ مجھ سمیت جس کسی نے حکومتی حکمت عملی پر تنقید کی، اسے طالبان کا ہمدرد قرار دے دیا گیا۔ میرا دوست ندیم اقبال سوات کے فوجی کارروائی سے بے گھر لوگوں کے کیمپ میں 3 ماہ تک کام کرتا رہا۔ کیمپ میں موجود لوگوں اور فوجی افسروں سے بات چیت کے بعد وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچا، یعنی سوات آپریشن امریکہ سے اور امداد بٹورنے کے لیے شروع کیا گیا۔ مخصوص مقامات پر چھاپہ مار کارروائیوں سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ ندیم کا کہنا تھا کہ زندگی میں یہ واحد موقع تھا جب اس نے سوچا کہ وہ پاکستان چھوڑ دے اور کینیڈا کا پاسپورٹ لے کر وہیں بس جائے۔